السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ میں آج ہم پہنچے ہیں سورہ الماعون پر۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے اور اس نے ہماری دکھتی رگ کو بھی چھیڑا ہے، یعنی ایک ہمارا جو سور ایریا ہے، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان بننے کے لیے ایفرٹس بھی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو روڈ بلاک آ جاتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے، پہلے صورت کو سمجھتے ہیں اور اس پہ بھی پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو؟ اب یہاں پر ایک کریکٹر سکیچ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ جو کریکٹر سکیچ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اس میں ایک ایسے انسان کی بات کی جا رہی ہے جو لوگوں کے حقوق جو ہیں پورے وہ ان کو نہیں دیتا۔ اور ہم ویسے بھی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں تو بہت ہی ٹچی ہیں نا، جب ایسی بات آتی ہے کہ اللہ کا حق دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دس از یور پرسنل میٹر نا، اور وی شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان اینی ونس پرسنل لائف۔ لیکن جب ہمیں دوسروں کے حقوق نظر آتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو اب ہم بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کوئی ایک جوش اور جذبہ ایک اور لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ کسی اور کی مدد نہیں کرتے تو وہ کیسے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی ایک ڈائمنشن بدل کے بتا رہے ہیں، ایک ہماری پرسیپشن جو ہے اس کو درست فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک ایسے شخص کی طرف تم نے دیکھا ہے جو کہ لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے، اور وہ جو حقوق پامال کر رہا ہے اس کی جو روٹ کاز ہے اس کے اوپر بھی خاص طور پہ بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ ہم زندگی میں کن چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں، کن چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور کن چیزوں پہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ یہاں پر ہم تھوڑی سی بات یہ بھی کریں گے کہ یہ جو لفظ ہے معون، یہ کیا ہمیں بتاتا ہے۔ معون بیسیکلی کہتے ہیں کسی تھوڑی سی چیز کو، کسی برتنے والی چیز کو، عام استعمال کی جو چیز ہوتی ہے، یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو ہر وقت کی چیز ہے، کوئی کامن چیز ہے آپ کے گھر میں پڑی ہوتی ہے، آپ شاید کبھی توجہ بھی نہیں اس کی طرف دیتے یا اتنی کامنلی استعمال کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل اگر کوئی آپ سے وہ مانگ لے یا لے کر چلا جائے۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ صورت ہمیں بہت خوبصورت بلینڈ بتائے گی کہ جب ہم لوگوں کے حقوق پورا کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس چیز کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ سو یہاں جو سٹائل ہے وہ کیا ہے، ارأیت الذی، کیا تم نے دیکھا اس کو، یعنی بڑا تھاٹ پرووکنگ قسم کا ایک انداز ہے کہ جیسے آپ کسی کام میں بہت بزی ہیں اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ لک ہیئر، اس کی طرف توجہ دو، اس کے بارے میں ذرا سا غور و فکر کرو۔ سو یہ جو ورڈ ہوتا ہے ارأیت، اس کو ہم ایز اے کویسچن بھی لیتے ہیں کہ کویسچننگ انداز میں پوچھا جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے بھی سوالیہ انداز میں کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو انسان ذرا چونک جاتا ہے، ذرا الرٹ ہو جاتا ہے، ذرا وہ ایک نیورون کو دوسرے نیورون سے زیادہ زور سے جوڑنا شروع کرتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے اچھا سوال آیا ہے، کیا جواب ہوگا، کیا ہوگا، اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرتا ہے۔ لیکن ارأیت میں ایسی چیز بھی آتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ تھوڑا سا پاز کریں، رک کے سوچیں تو صحیح، لائک یو آر رننگ زوم اسپیڈ ان یور لائف، لیکن یہ وقت ہے کہ تھوڑا سا دیکھو کہ کون سا کام ہے جس کی طرف تمہاری توجہ دلائی جا رہی ہے، سم تھنگ دیٹ نیڈس یور اٹینشن۔ اور یہاں پر کسی انسان کا نام نہیں لیا گیا، ایک جنیرک سی بات کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ دس از اے mirror فار آل آف us۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کئی جگہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جاتا ہے، ہمیں سنایا جاتا ہے کہ کیا کرنے کے کام ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ریسیپینٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن انداز ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایکولی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یہاں پہ بات ایک بڑے خاص کیریکٹر کی جا رہی ہے، لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عام زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا، ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، یعنی اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی انسان ایک کام صحیح نہیں کر رہا، اس کے اندر کوئی ایک پرابلم ہے، تو ہم اس پرابلم کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم کلی طور پہ کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ برا ہے۔
تاکہ یہ کہ ہم اس طرح سے بات کریں کہ ایک انسان جو ہے وہ ڈیفینسو نہ ہو جائے، بلکہ وہ بہت ریلیکس طریقے سے جو بھی اس کے چیلنجز ہیں، مسئلے ہیں، ان کے بارے میں سوچے۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں توجہ دلائی گئی تو کیا کہا گیا، اس شخص کو دیکھنے کے لیے کیا اس میں بات ہے جو ہمیں دیکھنی ہے، یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو۔ ان دونوں ورڈز کو بھی بڑے اچھی طرح سے انالائز ہم کریں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے کفرہ اور ایک ہوتا ہے کذبہ۔ کفرہ اور کذبہ میں کیا فرق ہوگا؟ کفرہ ہوتا ہے ٹوٹل ڈینائل، ٹوٹل ریجیکشن، کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ نہیں ماننے کے لیے تیار، آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ ایون بلیو ان دس کانسیپٹ، مائی ایکسپیرینس ٹیلز می ادروائز، میں تو ایک اور تجربے سے گزر رہی ہوں، یا جس تھاٹ پروسیس سے میں چلتی ہوں، ٹھیک ہے آپ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں، دس از یور پیراڈائم، لیکن میرا پیراڈائم یہ بتاتا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرنے کی یا اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کفرہ ہو جاتا ہے۔ کذبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف انکار ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو حق ہے آپ اس کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں جس کے رائٹ لیفٹ وہ حقوق جو ہیں، وہ جو جسٹیفائڈ چیزیں ہیں، پروون فیکٹس ہیں، پروون باتیں ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں، لیکن نہیں، وہ کر کیا رہا ہے کہ وہ ان کو کلی طور پہ جو ہے وہ جھٹلا رہا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا دل مانتا ہے، اندر سے گواہی آ رہی ہے، لیکن وہ زبان سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس میں وہ جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ کیا، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس سے ہو گیا۔ کیونکہ دیکھیں ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ میں نے کبھی کسی فیکٹ کے بارے میں کوئی گول مول بات نہیں کی۔ کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، آف ہینڈ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے اور کچھ بول دیتا ہے، بعد میں وہ ریگریٹ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں مجھے اس طرح ٹویسٹ کر کے بات نہیں کرنی، مجھے ہمیشہ بات کو فیکچول اور جس طریقے سے وہ کام ہوتا ہے اسی طرح سے بات کو بتا دینا چاہیے۔ لیکن یہ وہ انسان ہے جو جب بھی اس کے سامنے حق آتا ہے اس کو جھٹلانے کے لیے وہ اڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اگلی بات اس میں کیا آ رہی ہے، بالدین، کس چیز کو جھٹلا رہا ہے؟ یعنی حق تو بہت سارے ہیں نا، لوگوں کے حق ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے لوگوں سے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق دینے ہوتے ہیں، عبادت آپ نے کس طرح کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ ہر چیز کو ڈینائی کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خاص کیریکٹر ہے، خاص اس کے ٹریٹس ہیں، اور ان ٹریٹس میں بھی خاص بات جو کی جا رہی ہے، بالدین، یکذب بالدین، وہ جھٹلا کس کو رہا ہے، وہ اپنے بدلے کے دن کو جو ہے وہ جھٹلا رہا ہے۔ اب یہ جو ورڈ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم سورہ الفاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی یہ کون سا دن ہوتا ہے جس میں اعمال کی سزا اور جزا کے سارے فیصلے ہونے ہیں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تو انسان ڈیفینیٹلی کیئرفل ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان اس کے بارے میں محتاط طریقے سے آگے موو کرتا ہے، انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرے لیے کیا کیا ریپرکشنز آ سکتی ہیں۔ آج کے دور میں اگر بچوں کو کوئی چیز سکھانی ہو تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، جو پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بچوں کو کانسیکوینسز کے ذریعے سکھائیں، پنشمنٹ کے ذریعے نہ سکھائیں۔ کانسیکوینس کیا ہے اور پنشمنٹ کیا ہے؟ مثلاً بچے سے کوئی چیز گر گئی، آپ نے اسے بہت کہا تھا بیٹا یہ گلاس نہ اٹھاؤ، یہ پلیٹ نہ اٹھاؤ، اس چیز کو ایسے نہ کرو، اب اسے گر گئی اور وہ ساری چیز جو کھانے پینے کی تھی وہ بکھر گئی، تو پنشمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک چپت لگائی اور اب خود صفائی کرنے لگ گئے اور اس کو باتیں ہی سناتے جا رہے ہیں۔ لیکن کانسیکوینس کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا، آپ نے ایک فرم ٹون میں اس کو کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور اب آپ نے اس کو ڈسٹر، جھاڑو، جو بھی پوچھا تھا لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور اس کو گائیڈ کیا کہ اب آپ اس کو کیسے سمیٹیں گے۔ اب اگر وہ بچہ کھیلنا چاہ رہا ہے، سونا چاہ رہا ہے، بھاگنا چاہ رہا ہے، کچھ اور ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہا ہے جو اس کے بہن بھائی، کزنز، فرینڈز کر رہے ہیں، تو آپ اس کو بہت آرام سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ پہلے یہ کلین کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں لوگ سیٹ بیلٹ کیوں باندھتے ہیں؟ جب ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی اشارے پہ پولیس والا پکڑ لے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کلاسز کیوں بنک نہیں کرتے، کئی دفعہ سبجیکٹ بھی بور ہوتا ہے کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی۔ مزے کی بات یہ خاص طور پہ جب میں سیٹ بیلٹ لوگوں کو اس طرح پہنے دیکھتی ہوں، یا میں جب دیکھتی ہوں کہ بائک پہ کوئی جا رہا ہے اور اس نے جیسے پولیس والے کو دیکھا کہ یہاں پہ پولیس والا کھڑا ہے، ٹریفک پولیس، تو اس نے کیا کیا کہ ہیلمٹ پہن لیا، اس کے بعد پھر اتار دیا۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنا بیوقوف انسان ہے نا جو ایسا کام کر رہا ہے، کیونکہ سیٹ بیلٹ سے اس پولیس مین کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یا وہ ہیلمٹ پہننے سے اس پولیس مین کو فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ ہمیں ہو رہا ہے۔ ہمیں ایک قسم کا انشور کروایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی سیفٹی کے لیے سارے کام کریں۔
اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے اسمارٹ ہیں کہ اس کے سامنے پہن کے ہم آگے پیچھے چینج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. سو یہاں پر جو دین کی بات کی گئی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ بدلے کا دن کیا ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دیے ہیں, جو ہمیں چیزیں سکھائی گئی ہیں, جو ہمیں کام بتائے گئے ہیں, تو ہم یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو کہیں تو مسلمان لیکن وہ جتنے کرنے کے کام ہیں ہم ان کو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کو کیسے جھٹلا رہے ہوتے ہیں, یا سزا جزا کو جھٹلانے کا ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن جو مسلمانوں کے کرنے والے کام ہیں ان سب کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی نمازی کا مذاق اڑا رہے ہیں, پردے والی عورت کا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی اگر دین کے معاملے میں کسی بات پہ کہتا ہے کہ مطلب میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ حرام کام ہے, یہ کرنا چاہیے, یہ ہم اس ڈومین میں جا رہے ہیں جو ہمیں اللہ کی حدود سے باہر لے کے جا رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اچھا بہت زیادہ نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کبھی کہیں گے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اور پھر ساتھ کہیں گے ابھی میرے 900 چوہے نہیں پورے ہوئے, اور اس قسم کے سلوگنز جو ہیں ان کو بنایا ہوا ہے. اور یہ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جس کا دل دین کے معاملے میں بہت تنگ ہوتا ہے, اور اس کو مصیبت لگتا ہے کہ دین از سارٹ آف امپوزڈ آن می. تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو اس وقت کو جھٹلاتا ہے جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. دنیا میں ہر جگہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, لیکن ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سسٹم تو ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ تو ہمارے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے. سو آپ دیکھیں کہ جو انسان یہ جھٹلاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی ون, اور وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے اس اکاؤنٹیبلٹی کا اس کو محسوس نہیں کرتا, کیونکہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے ہمیں بہت سے مسئلے مسائل سے بچانے کے لیے, اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے میں جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے. اگر ہم کسی ایکسپرٹ سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں آج کے دور میں کہ یہ ایک بہت بڑا اسکل ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ایک جگہ جمائیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ جو ایک کیریکٹر اسکیچ دیا جا رہا ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ یکذب بالدین, جھٹلاتا ہے آخرت کے دن کو, کہتا ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے سسٹم بنایا ہے, ایکچولی ایسی باتیں ہونی نہیں ہیں. اس قسم کے جملے جو ہیں وہ چھوڑتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایک اسکل, اس کا نام ہے رسپانس انہیبیشن. رسپانس انہیبیشن کیا ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ کام مجھے جو ہے اگر میں نے کیا تو اس کا کوئی میرے اوپر کانسیکوینس آ سکتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس طرح اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جو اس نے اپنے لیے گول سیٹنگ کی ہوتی ہے اس تک بھی پہنچتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا امپلس انسان کے اندر رکھا ہوتا ہے, ایسا ایک ہمارے اندر ایک پروگرامنگ رکھی ہے, ایک اسکل رکھا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو ہم آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو ٹیون ان کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام مجھے نہیں کرنا. نہیں تو آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے سامنے 1000 روپے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے جیولری کسی کی پڑی ہوئی ہے, آپ بہت آسانی سے کسی کی کوئی بھی مٹیریل چیز لے کر جا سکتے ہیں, آپ آسانی سے کسی کو جو مرضی باتیں سنا سکتے ہیں, آپ کو کسی پہ بہت غصہ ہے, آپ کو کسی کی بات نہیں اچھی لگی, کیا چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے اس وقت کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا؟ یہی ایک فیلنگ کہ آئی ول بی اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ججمنٹ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناج کی تقسیم فرما رہے تھے, اور اس میں جو بہت سے لوگ اناج لینے کے لیے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ سب کو اس طرح سے لائن میں کر رہے تھے کہ تاکہ سب لائن میں آ کر وہ لیں. تو ایک شخص جو وہاں کھڑا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑی سے تھوڑا سا اس طرح سے کیا کہ وہ لائن میں ہو جائے تو ذرا سی زور سے اس کو لگ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے کہا کہ تم ابھی جتنا میں نے تمہیں زور سے یہ تمہیں لگ گئی ہے اتنا ہی تم مجھے بھی ابھی بدلہ پورا کر لو, میں نہیں چاہتا کہ آخرت میں اس کا حساب ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس قدر محتاط ہوتے تھے اس بات سے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے, 6 ماہ کا بچہ, اور آپ نے کوئی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو اور وہ آ کے جھپٹے آپ سے وہ لینے کے لیے, اور آپ صرف اس کو ایک دفعہ بتاتے ہیں ہاٹ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ بچہ جب اس کپ کو دیکھتا ہے تو وہ یا انگلی یا اپنے ایکسپریشن سے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ ہاں یہ ہاٹ ہے اور مجھے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سیکھتا جاتا ہے. سو رسپانس انہیبیشن ایک آپ کا کانشیس قسم کی چوائس آپ کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے نہیں کرنی ہے اس لیے کہ اس میں میرا اپنا نقصان ہے. لیکن ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ڈیئرنگ ہونے کے نام پہ, بولڈ ہونے کے نام پہ اپنے اسکل کو بلڈ ہی نہیں کرتے. مثلاً
ہمارے بچے جو ہوتے ہیں اسکولوں میں جا کر کیوں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, کیوں بلیز بن جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اس چیز پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دی جاتی. مثلا یہ کہ فرض کریں ٹیچر کا بچہ ہے, پرنسپل کا بچہ ہے, پڑھائی میں بہت اچھا بچہ ہے, تو ہم اس کی اس ساری باتوں کو اگنور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت مارتا پیٹتا ہی ہے نا, لڑتا ہی ہے نا, تھوڑی سی بدتمیزی کرتا ہے, لیکن سکورز بہت اچھے لیتا ہے, اور یہ ہمارے کوئی بھی کام کرنے میں بہت وہ اچھا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کے اندر یہ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. اسی طرح گھر میں اگر پیرنٹس اس کو ہر وقت انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں نا, جیسے بچہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں, اور ہم اس کو کہتے ہیں میرا بچہ بور ہو رہا ہے, بس جی اماں ابا کی تو حالت غیر ہو جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کسی طرح سے ہم اس کو انٹرٹین کریں اور اس کو ہم ہر چیز پرووائڈ کریں جو اس کو مل جانی چاہیے. اور اسی چکر میں کیا ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ وہ اس کی یہ سینس کہ میری کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ اگر آپ اسے بور ہونے دیں تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسی انوویٹیو چیز سیکھے گا, آئیڈیا سوچے گا کہ چلو میں یہ کر لیتا ہوں, ایکسرسائز کر لیتا ہوں, کچھ کھانا بنا لیتا ہوں, کچھ بک پڑھ لیتا ہوں, کچھ اور ایسی ایکٹیویٹی کر لیتا ہوں. چھوٹا بچہ بھی سوچتا ہے کہ میں کسی طرح سے اپنے ٹوائز سے کھیل لیتا ہوں. سو اس رسپانس کو بلڈ کرنے کے لیے بہت سے سٹیپس ہوتے ہیں, اور اس کو ہمیں ضرور بلڈ کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جب ان کے اندر رسپانس انہیبیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ان کے اندر یہ نہیں آتا جو کریکٹر ہمیں بتایا جا رہا ہے. وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے. اگر ان کو لائن میں کھڑا کیا جائے وہ اپنی وقت ٹرن کا انتظار کرتے ہیں. اگر ان کے سامنے کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو تو وہ یہ نہیں کہتے بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ تو میں بھی کروں, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے صحیح کام ہی کرنا ہے. وہ اپنے سارے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان ٹائم کمپلیٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ رہتے ہیں, یعنی ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے. سو بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اس کیریکٹر اسکیچ کو دیکھ کے ضرور اپنے لیے سوچنا ہے کہ کہیں یہ میں تو نہیں کر رہا, مجھے اس کے معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 2 کو دیکھیں, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ, پس یہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. اب اس کیریکٹر کی بات کیا کی جا رہی ہے کہ اس کا بیکاز ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ میری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, تو یہ بہت سیلف سینٹرڈ سا انسان ہوتا ہے, یہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک یتیم کی بات کی, کیونکہ یتیم کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک یتیم ان ہمسیلف ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنے لیے شاید سٹینڈ نہیں اتنا لے سکتا. اور یتیم ایک سمبولک بھی ہے کہ سوسائٹی میں وہ لوگ جو کہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے, تو اب یہ کیا کرتا ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑا بلی بننا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ مجھے کس نے پوچھنا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم روز سٹوری سنتے ہیں کہ کسی غریب کی زمین جو ہے اس پہ کسی بڑے جاگیردار نے یا کسی انفلوئنشل انسان نے قبضہ کر لیا. انسان سوچتا ہے کیسے کر سکتے ہیں. کوئی بیوہ ہے اور اس کو جائیداد میں اس کا حق نہیں دیا, کوئی بہن ہے اس کو جو اس کو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا. اسی کتنے آپ کو واقعات نظر آتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کس کس طرح سے بدتمیزی کی ہے. یا ایک بیچاری ایسی لڑکی ہے جو شادی ہو کے ایک فیملی میں گئی ہے, یا تو اس کی اتنی اسٹرانگ بیکنگ نہیں ہے, یا بہت پیسو مائلڈ قسم کے جینٹل لوگ ہیں. اب آپ بلی بن گئے اور آپ نے اس کو دھکے مار مار کے گھر سے نکال دیا ہے, کبھی جہیز کے نام پہ, کبھی اور آپ نے روایات بنا لیں, اور اس لڑکے کو آپ نے وہ ایک شے دی کہ تمہارے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی ہے, تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو. سو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایسے ویک فریگمنٹس ہوتے ہیں, اور وہ جو ویک لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں بہت زیادہ پٹ جاتے ہیں, اور بہت ان کے لیے مشکلات آتی ہیں. یہاں پہ جب یتیم کی بات ہوئی تو ہم تھوڑا سا یتیم کو بھی سمجھ لیں. اگر آپ کے سامنے کوئی 40-50 سال کا انسان آ کے کہتا ہے کہ پلیز میری مدد کریں, میں یتیم ہوں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا انسان یتیم کی ڈیفینیشن میں فٹ ان نہیں ہوتا. یتیم ہم اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ وہ بچہ ہے جس کو فزیکلی ایک سپورٹ سٹرکچر چاہیے اور اس کو ایموشنلی ایک سپورٹ سٹرکچر چاہیے. یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سے جو والد ہوتے ہیں نا, وہ اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو بس کما کے لانا ہے, اور تربیت اور باقی جتنے گھر کے جھنجھٹ ہیں وہ صرف ماں کا کام ہے, اور ماں کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں تم کیا کرتی ہو, تم کیا کرتی ہو. تو یتیم کا مطلب کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکل نیڈس بھی پوری کرنا اور ایموشنل نیڈس بھی پوری کرنا. تو باپ کا کام ہے کہ ایموشنل اپنا جو اسپیکٹ ہے وہ بھی اس بچے کے لیے ٹرانسفر کرے. سو یہ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو بہت اسٹرانگ سپورٹ سٹرکچر کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے بارے میں ہمیں خاص طور پہ بہت ہدایت فرمائی ہے.
جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلیوں کو اشارے سے اکٹھا رکھا، یعنی وہ بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے۔ دنیا میں کوئی ذرا سا مشہور انسان ہوتا نہیں تو ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کس طرح اس سے اپنی اٹیچمنٹ شو کریں۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ایک بہت سمپل فارمولا بتا دیا، ذرا ارد گرد نظریں دوڑائیں، آپ کے اپنے سرکل میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جس کو آپ کی ایسی ہی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ دور دور سے ہم نے ہاتھ پھیرا اور ہم فارغ ہو گئے، ہمیں ایکچولی جا کر ان کے ساتھ کچھ انوالومنٹ شو کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ لوگوں کے ساتھ اسی طرح یہاں پہ جیسے SOS ولیج ہے وہاں پہ گئی، اور وہاں پہ جب میں ان کی سارے جو سٹاف ہیں ان سے بھی ملی اور ہم بچوں سے بھی ملے اور ہم نے بچوں کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کی، تو ان کی مینجمنٹ نے یہی بات مجھ سے شیئر کی کہ لوگ فائنینشلی کئی دفعہ بہت سپورٹ دے دیتے ہیں، جیسے رمضان میں دے دیں گے یا اور کسی موقع پہ ان کو لگتا ہے کہ ہم دے دیں، لیکن فزیکلی جو ہیں ان بچوں کے ساتھ آ کے انگیج نہیں ہوتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ اور وہاں پہ میری ایک ایسی بچی سے ملاقات ہوئی جو کہ کسی یورپین کنٹری میں رہتی تھی، اور وہ وہاں پہ اسپیشلی گرمی کے دنوں میں آئی ہوئی تھی 1 منتھ کے لیے جسٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم، کہ وہ ان کے ساتھ وقت گزارے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ ایسے ٹریٹس ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہوئے اور ہمیں سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 کمزوروں کے حق کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ تو عورت کو بھی وہی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے جھٹلانے والے لوگ جو ہیں وہ نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً بے شک تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ کوئی رزق میں کمی آ رہی ہے، کوئی اس قسم کے چیلنجز آ رہے ہیں، تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی اس سینسٹیوٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ ہم بڑھائیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ پھر آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں، یہاں پہ کیا آ رہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، بس یہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اچھا یہاں جو ورڈ آیا ہے، آنا تو یہ چاہیے تھا نا ہاذا، یہ، لیکن یہاں پہ ہے ذالکا، ذالکا ہوتا ہے دور، وہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے قریب لا کے بات نہیں کر رہے، اس کو اس طریقے سے بتا رہے ہیں جیسے ایک شخص غلط کام کر رہا اور آپ اس کو کارنر میں کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیپ اسٹینڈنگ اوور دیئر۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا کریکٹر بالکل پسند نہیں ہے، اور اسی لیے وہ جو ایکسپریشن دیا گیا ہے وہ بھی ایسا دیا گیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کتنا غلط کام کرنے والا ہے۔ پھر کیا کہا گیا ہے کہ یدعو الیتیم، یدعو کا کیا ہوتا ہے مطلب کہ اگر کام پڑے تو اس کو بلا لیتا ہے، اس کو پوچھ لیتا ہے، ورنہ ڈزنٹ کیئر، اس کو لگتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اس کے بارے میں جو ہے بہت محتاط رویے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 3 آ جاتی ہے جس میں آتا ہے علی طعام ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ رغبت دلاتا کھانا کھلانے پر کسی مسکین کے۔ اب آپ دیکھیں ایک اور سٹیپ آگے چلا جاتا ہے، اب مسئلہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، یکذب بالدین، کیونکہ وہ جھٹلانے والا ہے، جھوٹا انسان ہے، اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، حق کو بھی جھٹلاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ڈسٹ اینڈ ایشز، بس ختم ہو جانا ہے، کوئی کچھ نہیں پوچھنا، یا ٹھیک ہے قیامت آئے گی سب کچھ ہوگا، ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نہیں رغبت دلاتا لوگوں کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ یہاں پہ یہ بات نہیں کی جا رہی کہ وہ خود کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا، کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان جب خود کھلاتا ہے نا تو دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہے۔ یہاں پہ اس کی ایک جسے کہتے ہیں نا ہائٹ آف بیڈ کیریکٹر دکھایا گیا کہ حد ہو گئی ہے اس کی۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں کر رہا تو چلیں آپ خاموش ہو جائیں، بد اخلاقی کی اتنی پیک ہے اس کے اندر کہ وہ ایک تو خود نہیں کرتا تو دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا، دوسروں کو بھی ہر بات پہ جو ہے وہ احساس دلاتا رہتا ہے۔ اچھا مسکین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ فقیر نہیں ہوتے جو جگہ جگہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں
جو سفید پوش قسم کے ہوتے ہیں اور وہ اپنی رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی معمولی سا جرم ہے کہ وہ مسکین کسی کو روکتا ہے کسی کے بارے میں کہتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں باتیں ہو رہی ہیں, کسی نے کہا کہ ہم فلاں کو کھانا دیتے ہیں تو وہ ایسا جملہ چھوڑ دیتا ہے کہ چھوڑو چھوڑو یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں, بڑے ناشکرے ہوتے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, بس یہ کھانے فریج بھرتے رہتے ہیں اور یہ اس طرح سے جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں. بھئی ہم تو اس طرح نہیں لوگوں کو دیتے, ہم تو جو ہے نا دیکھ بھال کے کرتے ہیں. اب وہ دوسرے انسان کے دماغ میں ایک فضول قسم کا آئیڈیا جو ہے امپلانٹ کر دیتا ہے. سو ہمیں سے ہر شخص کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, کن کو کھانا کھلاتے ہیں, کیسے کھلاتے ہیں اور کتنا ان کا خیال بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ مسکین کو ڈھونڈنا نا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مسکین ایسے لوگ نہیں ہیں نا جو مانگ رہے ہیں آپ سے, یا آپ کے سرکل میں وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو لگ رہا ہے اپیرنٹلی کہ دے آر ڈوئنگ فائن, اپنا گھر بھی ہے, بچے کہیں پڑھ بھی رہے ہیں, شاید گاڑی بھی ہے پاس, لیکن وہ جسے کہتے ہیں بڑی مشکلوں سے مہینہ اپنا پورا چلا رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے جیسے سورہ الانسان کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, کہ بے شک جو تمہارا ریوارڈ ہے, تمہاری جزا ہے, کس چیز کے اوپر ہے, جتنی تم نے کوشش کی اور اس کی بہت قدردانی کی جائے گی. تو یہ بات ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھائی جا رہی ہے. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کے لیے نا کھانے کے معاملے میں بڑے کھلے دل ہوں. اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا, دوستوں کو, کولیگس کو, کوئی بھی ایسا موقع ہو تو لوگوں کا خیال کرنا. اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بہت ہی لیوش قسم کا, آپ نے کوئی 7 کورس میل جو ہے وہ لوگوں کو سرو کرنا ہے. کوئی چھوٹی سی چیز بھی آپ کے پاس ہو سکتی ہے, لیکن ایک شیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. میری ایک دوست ہیں اور میں ایک آفس میں جہاں والنٹیئر کرتی ہوں تو وہاں پہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک پلیٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے پھل کی. جیسے اگر وہ سیب بھی کاٹیں گی تو اس کی پھانکیں بنائیں گی اور وہ پورے آفس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ سینئر ہے چاہے وہ جونیئر ہے, وہ ان سب کو وہ جو ہے وہ سرو کریں گی. کبھی نٹس آ جائیں گے, کبھی کھجور آ جائے گی, اور اس طرح کبھی ایک صرف انگوروں کا گچھا آ جائے گا اور اس میں سے ہر شخص ایک ایک 2 دانے جو ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. سو اٹس اے مائنڈ سیٹ کہ انسان کس طرح کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے. لیکن ہمارا اکثر ہوتا ہے ٹٹ فور ٹیٹ. ہائی انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا, اچھا انہوں نے نا 5 ڈشز بنائی تھیں تو ہم ایسے کرتے ہیں 7 تو بنا لیں. انہوں نے 1 چکن کی بنائی تھی تو ہم 2 گوشت کی اور 1 چکن کی, اور اگر انہوں نے 1 ڈیزرٹ بنایا تھا تو ہم 2 ڈیزرٹس اور 3 ڈیزرٹ. ہم سارا دن اس مقابلے میں لگے رہتے ہیں, اور یہ بھی تب ہوتا ہے جب ہم صرف دکھاوے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں, یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہاں پہ بنا کے لوگوں کو کھلائیں گے جہاں ہمیں بڑی اپریسیشن ملے گی نا. آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ جو کوکنگ شوز اور اس کے کمپٹیشن ہے, یا اخبار میں تصویر آنی ہے, یا فیس بک پہ آپ نے, یا سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنی اس انٹریکشن کو ڈالنا ہے, تو پیئر پریشر ہے کہ اچھا وہ سب دے رہے ہیں کر رہے ہیں تو میں بھی ایک دیکھ دے ہی دوں نا. تو یہاں پہ ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کس لیے, للہ, اللہ کے لیے, وجہ اللہ, اللہ کے چہرے کے لیے, فی اللہ, صرف اللہ کے لیے. یعنی یہ ہمارے 3 ٹارگٹ ہونے چاہیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں دیں. پھر اس کے بعد اس سے بھی ایک وہ جو اگین جیسے کہہ سکتے ہیں نا روٹ کاز کی بات ہو رہی ہے کہ کیوں ایسا بیہیویئر ہے اس کا. وہ اکاؤنٹیبلٹی کو تو جھٹلا رہا ہے اور وہ لوگوں کا خیال نہیں کر رہا, اور اس نے ایک کیوس مچایا ہوا ہے پوری سوسائٹی میں, اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ مزری کریٹ کی ہوئی ہے لوگوں کے لیے. اب اس کی اصلاح کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ اسے بار بار سمجھاتے ہیں لوگوں کے رائٹس تو وہ کہتا ہے چھوڑو چھوڑو, یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں آج کل کے کہ ان کو پوچھا جائے. تو آیت نمبر 4 میں آ رہا ہے فویل للمصلین, پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. ایکسکیوز می, یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہلاکت نمازیوں کے لیے. نمازیوں کی بات کر دی ہے یہاں پر, یعنی کہ یہاں کچھ لوگ اگر یہاں تک پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اچھا, اور ہم نے ویل کی بات کیا کی تھی, تباہی, ہلاکت, بربادی, یعنی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا, بہت بڑا لاس ہو گیا, یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر تو عبادت گزار بندوں کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا جس نے نماز پڑھی اس کے لیے ہلاکت ہے. تو کیا چیز ہے جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ جب ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں صرف
اور اسی کے میسج کو پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں میں نے پڑھ لیا بس اسی پہ میں نے بات کرنی ہے، اسی سے سارا کچھ سیکھ کے سمجھنا ہے کہ مجھے کمپلیٹ پیکج مل گیا، نہ میں نے اس سے پیچھے دیکھنا ہے، نہ میں نے اس سے آگے دیکھنا ہے، نہ میں نے کنیکشنز کو سمجھنا ہے، تو پھر ہم اپنا لاس کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص صرف کہے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ نمازیوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ نماز پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ تو یہاں پر اگر ہم اگلی آیت کو دیکھیں تو یہاں پر جب ہم اگلی آیت کو دیکھیں تو ہمیں وجہ سمجھ آتی ہے۔ کیا کہا گیا؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ کون سے لوگ ہیں؟ کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کی جو یتیم کا حق نہیں دیتا، خواتین کا حق نہیں دیتا، لوگوں کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ نماز کہاں بیچ میں آ گئی؟ جیسے اکثر لوگ آپس میں بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولویوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، مولوی جو ہیں جو دینی لوگ ہیں ان کو کوئی بھی مسئلہ بتاؤ، مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، میرا یہ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، مجھے پریشانی ہے، وہ کہتے ہیں اپنی نمازیں درست کر لو، دنیا میں کوئی تباہی آئی ہے، وہ کہتے ہیں اپنی نمازوں پہ توجہ دو، اگر کوئی اور کوئی ہے خوشی ہے تو تب بھی کہتے ہیں شکرانے کے نفل پڑھ لو۔ یعنی ہر چیز میں یہ نماز کو کیوں ڈال دیتے ہیں؟ یہ ایتھکس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ فلاں چیز کیوں نہیں کراتے؟ ایک لمبی لسٹ اور لمبی بحث جو ہوتی ہے وہ ہم اس کا راستہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت بتا رہے ہیں جو نماز سے غافل ہیں۔ اور کیوں؟ الذین ہم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزوں سے۔ یہاں پہ ہمیں کیا بات سمجھ آنی چاہیے؟ ہلاکت کن نمازیوں کے لیے ہے؟ مسئلہ ان لوگوں کا یہاں پہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جو جھٹلاتے ہیں آخرت کو، جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو اپیرنٹلی دیکھنے میں تو دیندار ہیں لیکن ان کی نمازیں ان کو وہ لے کے اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہی، اس لیے کہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ جو نماز کے لیے بہت ہیڈ لیس ہے، ساہون، غفلت والا ہے۔ غفلت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ غفلت میں یہ آتا ہے کہ آپ ڈیلے کے ساتھ پڑھیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی مووی چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں بس ختم ہی ہونے والی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں بس یہ کوئی ہے ایک سیزن پورا ختم ہو جائے نا پھر پڑھ لوں، دل نہیں چاہ رہا، بوریت بھی ہو رہی ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا، ہائے اللہ وضو کرنا پڑے گا، بڑا مشکل کام ہے، ایک لمبی ایک داستان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے ڈیلے۔ ویسے ہی ادھر کیجول پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ینگسٹرز کہتے ہیں کہ آئی کیپ سٹنگ، آئی نو آئی ہیو ٹو پرے، بس اٹھا نہیں جاتا۔ یہ اسی طرح سے کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ساہون میں ایسی بات بھی آتی ہے جب آپ بھول جاتے ہیں، فرگیٹفلنس ہوتی ہے، یعنی آپ کو اپنا کوئی سٹیٹس اپڈیٹ کرنا تو آپ کبھی نہیں بھولے۔ اس کے علاوہ جو اور آپ نے کوئی لیٹسٹ چیز دیکھنی ہے، اٹینڈ کرنی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات والے کام کرنے ہیں، وہ تو آپ کو سارے یاد ہیں، ان کے لیے تو آپ نے بڑی ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں اور آپ ان کے تھرو سارے کام کرتے ہیں۔ جم جانا نہیں بھولے، آپ نے کوئی ویٹ لفٹنگ کرنی ہے وہ نہیں بھولے، لیکن آپ بھول کیا گئے؟ آپ صرف نماز بھول گئے، وہ آپ کے لیے بڑی بھاری ہوگی۔ یا کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں ہے، رمضان میں آپ سیزنل مسلمان بن گئے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ پھر ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ لو اگر تم سے یہ نہیں کیا جا رہا تو جو کر رہی ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ میں یہ کہتی ہوں اگر ابھی کیا جا رہا ہے تو آگے بھی بڑھانا ہے، اس کو بھی بہتر کرنا ہے۔ یا یہ کہ جیسے ایگزامز ہوئے یا کوئی مشکل آئی تو تب آپ سوچیں نفل، اذکار، سب کچھ شروع ہو گیا۔ یہ ساہون کی بہت ساری ایسی شکلیں ہیں جو کہ آتی ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ سو بیسیکلی ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ 24/7 اپنی نماز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہے جو ہمیں بہت سے بینیفٹس لاتی ہے۔ میں بھی یہ سورت کو پورا ختم کر کے نا پھر آپ کو نماز کی وہ پوری بات بتاؤں گی تاکہ آپ کو اس لنک کو آپ اچھی ڈیٹیل میں جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ سو نماز کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ اپنے اوقات پہ توجہ دینی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا کوئی بھی آپ اپنا سسٹم بنائیں۔ اسی طرح کسی ایسے انسان سے دوستی کریں جو نمازی ہو۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے بھی پچھلے دنوں میسج کیا کہ آج کل میری ایمان کا لیول بہت لو ہے۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیوں لو ہے، آر یو فاسٹنگ، روزے رکھ رہی ہے؟ اس نے کہا میں روزے رکھ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا پھر کیوں لو ہے؟ کہ میرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، نہ نماز پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو فوراً پوچھا کہ وٹ کائنڈ آف پیپل آر یو ہینگنگ آؤٹ ود، کیسی تمہارے آج کل فرینڈس ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ
وہ زیادہ تر لبرل لوگ ہیں جن سے آج کل میں ان ٹچ ہوں. اور پھر ساتھ ہی کہتی ملاقات نہیں میری ہو رہی, بس میں ویسے ہی ان کی رینڈم پوسٹ وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں جو سوشل میڈیا پہ ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اس کا اتنا اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو سم ون ان یور کمپنی جو کہ تمہارے سے دین میں آگے ہو, ایکسیل کر رہا اور تمہیں موٹیویٹ بھی کرے. اور جب تک یہ نہیں کرو گی تو وہ تمہارا ایمان کا لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اسی طرح جگہ, ہمیں گھر میں اگر ہے تو ہمیں پتہ ہو اس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. مسجد اسی لیے ہمیں ایک سینٹر دیا گیا ہے جہاں ہم نماز پڑھیں. کہیں ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں پورے پلان میں شامل ہونا چاہیے. ہم پکنک باسکٹ بنا لیتے ہیں, یہ سوچ لیتے ہیں راستے میں فلاں جگہ سے نا پاپ کارن بڑے مزے کے ملتے ہیں, وہ چھلی بھی ملتی ہے, وہ راستے میں یہ سین جو ہے نا وہ ہم اپنے کیمراز میں وہ جو ہے سن سیٹ کا یا سن رائز کا کیپچر کریں گے. وہ بارش ہو رہی ہے تو یہ والی روڈ بڑی مزے کی ہے, بڑا سینک ویو ہے, لیکن اس ساری پلاننگ میں کہیں میں نماز نہیں ہماری آ رہی ہوتی. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اپنا لباس اس کو درست کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ سارے کمپلسری کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں, اگر ایک سولجر ہے, اس نے پوری یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور اس نے پوری یونیفارم پہننے کے ساتھ ایک چپلی پہن لی, وہ اپنے جو بوٹس ہیں وہ نہیں پہنے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو گو ان دا بیٹل فیلڈ اور آئی ایم ریڈی ٹو گو فار دا مارچ, تو آپ کی ہنسی نکل جائے گی, آپ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو کریکٹر ہمیں دے رہے ہیں وہ ایسا ہی مسلمان ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے ایک لبادہ پہن لیا ہے مسلمان ہونے کا, اور ساتھ اس نے کیا کیا ہے, وہ جو مین انگریڈینٹ ہے مسلمان ہونے کا وہ چھوڑ دیا ہے, نماز کو چھوڑ دیا ہے. اب جب نماز کو اس نے چھوڑا ہے تو اس سے کیا ہوا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی سوچ تھی کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, مجھے آخرت میں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا, وہ اس کی ڈائلیوٹ ہوگی. وہ جو نا رسپانس انہیبیشن وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اور وہ جب رسپانس انہیبیشن ختم ہوا تو اب وہ کیا کر رہا ہے, بے دریغ جا کر دھڑلے سے لوگوں کو بلڈوز کرتا جا رہا ہے, لوگوں کو تنگ کرتا جا رہا ہے, لوگوں کے رائٹس جو دینے چاہیے وہ نہیں دے رہا. تو کنیکشن کو اس طرح سے آپ سمجھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. سو نماز جو ہوتی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, جو اللہ کا حق نہیں نہ دیتا وہ لوگوں کا حق کیسے دے سکتا ہے. ایک کمپنی میں جو سی ای او کے ساتھ ہر بات پہ لڑتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو وہ اپنے جو پی این ہے, چپڑاسی ہے, کولیگ سے ساتھ اچھی طرح بات کرے گا. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ کھڑا ہو کے پرنسپل کو بھی باتیں سناتا ہے یا ایچ او ڈی کو باتیں سناتا ہے, تو وہ آپ کے خیال میں بہت ہمبل اسٹوڈنٹ ہوگا کلاس کا. خود ہی آپ سوچیں نا, ایک بچہ جو ہے اپنے اماں ابا کو بہت آنکھیں دکھاتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنا جانتا ہوگا, یا سوسائٹی میں کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا جانتا ہوگا, کسی بزرگ کی عزت کرتا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ جا کر ایسے سارے کیریکٹرز کو دیکھ لیں. جو ہائیسٹ اتھارٹی کو نہیں مانتا کسی بھی سیٹ اپ میں, وہ کبھی بھی اپنے ساتھ والے لوگوں کو یا اپنے سے نیچے والوں کا خیال نہیں کرتا. ایک بڑی مشہور کتاب ہے نا, لیڈرشپ 360, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ سکسیزفل انسان وہ ہے جو اپنے درمیان والوں سے تب اچھی طرح سے یا اپنے ساتھ کی مینجمنٹ سے اچھی طرح تب رہ سکتا ہے جب اس کو اوپر والوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بلڈنگ آتی ہو اور اس کے پیرامیٹرز آتے ہوں اور پھر نیچے والوں کا بھی اس کو خیال رکھنا آتا ہو. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم کسی لیول پہ یہ کام کریں کہ ہم سب کا خیال رکھیں کمیونٹی میں, حقوق العباد اچھی طرح دینے والے ہوں, جس کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ ڈائلاگ بھی سناتے رہتے ہیں, دیکھیں لوگوں کے حقوق پورے کرنے چاہیے نا, حقوق العباد پورے ہونے چاہیے, تو حقوق اللہ سے ہی اس کا راستہ نکلتا ہے. اور اس میں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت کیئرفل ہو جائے. سو یہاں پر اپنے آپ کو خاص طور پہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اپنی نمازوں کو ٹھیک نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا, الذین ہم یراؤون, اس کے اندر ریاکاری بہت آئے گی. نماز کے جتنے اثرات ہیں, جتنے امپیکٹس ہیں آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, آپ اس کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتے, بیونڈ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر دین پڑھا ہوا انسان جو نماز کی ویلیو کو سمجھتا ہے وہ آپ کو ہر سٹیپ پہ بتائے گا نماز نماز. اٹس لائک جیسے آپ آکسیجن کو بریدھ ان کرتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر آپ کا سروائیول نہیں ہے. جہاں آکسیجن لو ہے وہاں پہ آپ کو سلنڈر کیری کرنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہے. اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے نماز کے بغیر. یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ جائے گی, نیچے والوں کو لک ڈاؤن کر رہے ہیں اور باقی اپنے ساتھ والوں کے ساتھ شو آف. کیونکہ دیکھیں جو نماز پڑھتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے ہر کام مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے, اس کا اخلاص بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو مسیح دجال سے زیادہ سخت ہے؟
وہ پوشیدہ شرک ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف اس لیے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوں. اس کو ہم شرک خفی بھی کہتے ہیں. اور پھر اس انسان کے اندر پھر کیا ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے, پھر اس کو ری انفورس کر کے بتایا جا رہا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزوں سے. سچ اے پیٹی پرسن, ایسی اس کی گندی پرسنالٹی ہوتی ہے, اتنا کنجوس ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی رک جاتا ہے. کسی کو چمچ چاہیے تو چمچ نہیں دیا جاتا, کسی کو ایک بائٹ چاہیے تو وہ بائٹ نہیں دیا جاتا. یعنی ایسا سٹف, یہ جو ہے نا ہم جو بات کریں معاون کی, یہ وہ سٹف ہوتا ہے جو آپ کسی کو دے بھی دے فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس ایک پوری بوری پڑی ہوئی ہے آٹے کی, 10 من آپ کے پاس کوئی ایسا وہ آپ کے گاؤں سے آیا ہوا پڑا ہوا ہے سامان, کوئی اناج پڑا ہوا ہے, اور اس میں سے کسی نے اگر آپ سے ایک ڈبہ مانگ لیا, ایک کپ مانگ لیا, آج کے لیے تھوڑا سا اناج مانگ لیا, ایک مٹھی بھر اناج مانگ لیا, وہ نہیں دیا جاتا اس سے. وہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں بڑا مشکل کام ہے. آپ کے پاس ایک دوپٹہ ہے جو 15 سال سے پڑا ہوا ہے, آپ استعمال نہیں کرے, کسی نے کہا کہ میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے مجھے دے دیں, کہتے نہیں 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 یہ تو بڑا ضروری ہے, میری بڑی یادیں وابستہ ہیں, یا کیا پتہ مجھے کبھی ضرورت پڑ جائے. اور پھر یہ کہ اپنے لیے تو وہ اس کا ایک اور سٹینڈرڈ ہوتا ہے, دوسروں کے لیے ایک اور ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایون جو لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو, یا مسکراتے ہی نہیں ہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے, تو یعنی وہ بات ہے, یہ یاد رکھنا ہے کہ محرم کے سامنے کی بات ہو رہی ہے, کسی کو سلام کرنا, کسی سے مسکرا کے بات کرنا. تو ان ساری چیزوں میں انسان جو ہے بہت ہی زیادہ ایک تنگ نظر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پین نہیں دینا, مائیں کئی دفعہ ایسی باتیں بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں کہ خبردار تم نے اپنا لنچ کسی کے ساتھ شیئر کیا, خبردار کسی کو ربر یا اریزر یا پین یا پینسل دے دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, جو عام استعمال کی چیزیں, ان سب کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں نماز کی, تو میں چاہ رہی تھی کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آج ہم دختی رگ پر بات کریں گے کہ نماز اور نماز کے کو کیسے بہتر بنایا جائے. ہماری ہر وقت کی سٹرگل ہوتی ہے نماز. نماز کے بارے میں کچھ پیرامیٹرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز ایک فرض عبادت ہے, اور جیسے ہی ہم اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہوں, تو میرے پاس اور کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے, کوئی ifs and buts نہیں ہیں, مجھے نماز پڑھنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز جو ہے انسان کو فحاشی سے اور منکر سے روکتی ہے. یہ جو میں آپ کو بات کری تھی نا, کنیکشن, ہم بہت سارے جو کام کرتے ہیں دنیا میں اسی وجہ سے ہم سے غلط ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنی نمازوں پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے. بہت سال پہلے میرے پاس ایک بچی آئی میری قرآن کلاس میں, اور اس نے مجھے کہا کہ میرے سے اپنا ڈریس نہیں ٹھیک ہوتا. تو میں نے اس کو کہا کہ تم صرف نماز پڑھنی شروع کر دو, نماز کے بارے میں بالکل ریگولر ہو جاؤ. پھر اس نے مجھے آ کے کہا کہ میں کیا کروں, میرا تو ڈریس ایسا ہے کہ وہ نماز کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا تم ایک بڑی سی چادر بنا لو اور تم اس کو پہن کے نماز پڑھ لیا کرو. اور اس کے بعد جیسے ہی سیزن چینج ہوا تو وہ میرے پاس آئی, اینڈ شی آسکڈ می, شی سیڈ ڈاکٹر کنول ڈڈ یو نوٹس مائی ڈریس. اور میں نے دیکھا کہ اس نے فل سلیوز پہنے ہوئے تھے, لمبی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اور ایون اس کی جو پینٹس تھیں وہ بھی لوز تھیں. یعنی وہ جو اپروپریٹ لکنگ ڈریس تھا اس کا آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو گیا. اور میں نے اس وقت سوچا الحمدللہ یہ نماز ہے جو کہ انسان کو بہت اسٹریم لائن کرنا شروع کر دیتی ہے. نماز کو ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ باہر نکلا, وہاں پہ پتے گر رہے تھے. تو آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور اس سے جو پتے تھے وہ جھڑنے لگے. تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر, تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بے شک مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تو آپ جیسے سردی کا موسم آیا, کوئی ڈرائی ایسی آپ کے پاس ہو چیز, اس کو دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اس کا امپیکٹ فیل ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک پکارنے والا ہر نماز کے وقت بھیجا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آدم کے اولاد اٹھو, جسے تم اپنے نفسوں پر اپنے گناہوں کے ذریعے جلایا ہے, پس اسے نماز کے ذریعے اسے بجھا ڈالو. یعنی جو کچھ بھی تم نے گناہ کیے ہیں اپنے نماز کے ذریعے اس کو
ٹھنڈا کر دو، اس کو ختم کر دو. پھر ایک اور حدیث جو بہت مشہور ہے اور ہم سنتے بھی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. یہ دعا بہت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر یہ درست ہوئی تو اس کے بقیہ اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا. فرسٹ کوسچن اسٹوڈنٹس کو میں اکثر یہ بتاتی ہوں، دیکھیں اٹس لائک انٹری ٹیسٹ. آپ بہت لائق ہیں، بہت آپ کی اچیومنٹس ہیں، بڑے آپ نے ریوارڈ لیے ہوئے ہیں، ایوارڈ لیے ہوئے ہیں، سرٹیفکیشنز ہیں آپ کے پاس، بڑی انٹرنشپ کی آپ کے پاس، لوگوں کی ریکمنڈیشن لیٹرز ہیں. لیکن اگر آپ نے کہیں پہ بھی انٹری ٹیسٹ دیا اور آپ فیل ہو گئے تو وہ تو آگے آپ جا ہی نہیں سکتے. آپ ان کو بتا ہی نہیں سکتے کہ میں نے کیا کچھ اچیومنٹ کی. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم حقوق العباد پورے کریں گے، حقوق اللہ معاف کر دے گا، نمازیں میری اور اللہ کا معاملہ، تو وہ یہ یاد رکھیں وہ انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے. وہ آگے کی اچیومنٹس کہاں جا کے اللہ کو بتا سکیں گے کہ میں نے کیا کچھ کیا. نماز کے بہت سے فائدے ہیں. مثلا اللہ کی رحمت آتی ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بے نیازی سے بھر دیتا ہے. یعنی آپ کو فضول لوگوں سے، فضول چیزوں کا پریشر نہیں فیل ہوتا، خوف نہیں ہوتا. رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ایسا انسان جو ہوتا ہے نا بڑا حشاش بشاش، بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. ٹائم مینجمنٹ آپ کی ہمیشہ درست ہو جاتی ہے، بے حیائی سے آپ بچ جاتے ہیں، حرام کاموں سے بچ جاتے ہیں. جو گناہ پہلے کیے ہوتے ہیں وہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے بہت سے فتنے جو ہوتے ہیں زندگی میں ان سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو نماز چھوڑے اس کو منافق کی نشانی بتایا گیا، نفاق ہے اس کے دل میں، اور یہ جہنمیوں کی صفت ہے. نماز چھوڑنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ ایمان سے محروم ہوتا ہے، اور وہ کفر اور شرک کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور جو جان بوجھ کر نماز تک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس پہ سے ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے وہ سارے دن کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت خود فرماتا ہے. اسی طرح جس کی ایک نماز فوت ہوئی گویا اس کا مال اور اس کی ساری اولاد فنا ہوگی. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ ان کا نام غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ان پہ ایسے لوگوں پر موت کی سختی بھی بہت زیادہ جو ہے آتی ہے. اور ان ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے. سو دس از ناٹ لائک کہ چھوٹا میٹر نہیں ہے کہ جس کے معاملے میں ہم کہیں کہ کیا فرق پڑا اگر میں نے یہ کام کر لیا یا نہیں کیا. اب اس میں ایک جو چیلنج بہت سے لوگوں کی زندگی میں آتا ہے جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس پڑھنے میں نا ہم یا اپنی آن لائن گیم ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے ریسیپی سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے اور پروجیکٹ سوچ رہے ہوتے ہیں. سلام پھیرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اچھا ہوگی نماز. یعنی ہم وہ رٹی رٹائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں عام جو لوگ بات کرتے ہیں اس میں کوئی خشوع نہیں ہوتا، کوئی خضوع نہیں ہوتا، لگتا نہیں. آئی ڈونٹ فیل دیٹ کنیکشن آل دا ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کو کیسے کیا جائے، بہتر کیا جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ نماز میں آپ اپنے خشوع کو بہتر کریں تو ایک تو یہ کہ وہ جگہ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، یعنی کمفرٹیبل ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے مائنس دا ڈسٹریکشن. فرض کریں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے سائڈ پہ لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے اور کچھ ڈاؤن لوڈ پہ لگا ہوا ہے، یا اس کے فوراً بعد آپ نے کچھ ٹی وی پہ دیکھنا تھا اور وہ آنے والا تھا اور آپ جلدی جلدی کوئی بات ہے کہ سپر سونک سپیڈ سے آپ نماز پڑھیں، یا اس قسم کی چیز ہے کہ آپ نے فون سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کو سائلنٹ پہ نہیں کیا اور اس کے کوئی ٹنگ ٹنگ آپ کو نوٹیفیکیشن کی آواز ہے اور آپ سوچ رہے ہیں اس کا میسج ہوگا یا اس کا میسج ہوگا، تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ اسی طرح یہ کہ یہاں تک ہمیں ریکمنڈیشن ملتی ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھانا تھا تو پہلے کھانا کھا لیں، چاہے چند بائٹس لے لیں. اگر آپ کو واش روم جانے کی نیڈ ہے تو پہلے اس کو پورا کر لیں بجائے اس کے کہ آپ نماز جلدی کریں. پھر یہ کہ جتنی ٹائم ویسٹرز اور بے مقصد چیزیں ان کو وہاں سے ہٹا دیں. اسی لیے دیکھیں جو لوگ نماز مساجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو وہ ان کی کوالٹی آف نماز جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو تب آپ اس وقت نماز نہ پڑھیں. اب کوئی کہے گا کہ میں تو فجر پہ اس لیے نہیں پڑھتی اور پڑھتی کہ میرا نیند کا غلبہ ہے، تو پھر آپ دیکھیں ہمیں یہ بھی تو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جائیں. تو جب ہم اپنی خود ہی پوری جو روٹینز ہیں ان کو اس کے مطابق نہیں رکھیں گے جو اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمارے مسئلے تو بڑھیں گے. پھر یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو سجدے کی جگہ ہے اس پہ دیکھیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، جو دروازہ کھل رہا ہے تو جھانک رہے ہیں اور پھر ایک دم سے یوں کوئی دیکھے تو یوں ہو جاتے ہیں کہ اچھا مطلب میری نماز جو ہے وہ ادھر سب دیکھ رہے ہیں.
اسی طرح جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی بہت محتاط ہونا چاہیے کہ نماز کو ہم نے بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے. ایسا ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں میں ذرا 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آئی پھر آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جلدی تیزی میں وہ نماز پڑھیں تو پھر اس میں کوئی خشوع اور خضوع نہیں آ سکتا. پھر یہ کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ وٹ ایف دس از مائی لاسٹ صلاح، یہ میری آخری نماز ہے، تو پھر اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے. خیر، جب انسان ایک بہت امپیکٹ فل خشوع والی نماز پڑھتا ہے تو اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو دل کی سختی دور ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ گائیڈنس کے راستے کھلتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اور آپ کو اللہ کی خشیت محسوس ہوتی ہے. آپ کو نا اسلام میں ایک مزہ آنے لگ جاتا ہے، اور وہ جو ایمان سے احسان کا سفر ہے نا کہ آپ ایک پہلے بیئر منیمم پہ ہیں، اب آپ ایک ایکسیلنس کے لیول پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنا دل بتاتا ہے کہ تم کہاں پہ غلطی کی، اپنی اصلاح انسان خود کرنا شروع کرتا ہے. کنسسٹنٹ پیٹرن انسان کی زندگی میں بہت آتے ہیں نا. اگر آپ 5 دفعہ دن میں نماز پڑھنے کے لیے کنسسٹنٹ ہو گئے ہیں تو اب آپ بہت سے کاموں میں کنسسٹنٹ ہو جائیں گے، گناہ آپ کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ جو خوشی ہوتا ہے انسان کو اچھی کمپنی میں بھی رکھتا ہے، اور اچھے لوگوں کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر میرا سوال وہی رہتا ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ مجھے سب باتیں پتہ ہیں، یا ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ موٹیویٹ کر دیا، بٹ آئی ایم اسٹل ان دا سیم میس، میرے سے نمازیں ابھی اچھی نہیں کی جاتی. تو دیکھیں اپنے تھاٹ پروسیس پہ بھی نا بہت سی چیزوں میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم 5 دفعہ دن میں کھانا کھاتے ہیں نا، اور اس دفعہ 5 دفعہ کھانا کھانے کو 5-6 دفعہ تو کھا ہی لیتے ہیں، مطلب 3 آپ کے میلز ہو گئے، پھر بیچ میں سنیکنگ ہو گئی، یا ہم اور بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں جتنی دفعہ بھی لیتے ہیں، صبح ناشتہ، پھر ایک سنیک، پھر چائے کا کپ، پھر کسی کے ساتھ کافی، پھر ہم کچھ کھا رہے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا، سارا دن گھر میں آپ دیکھیں کھانوں کی بات ہوتی رہتی ہے. عام دنوں میں جو خواتین ہیں گھر میں وہ یہی پوچھ رہی ہوتی ہیں اب کیا پکائیں اب کیا پکائیں. جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو سحری افطاری کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے کہ سحری ابھی کھا ہی رہے ہیں تو پوچھا جاتا ہے افطاری میں کیا بنا ہے، افطاری کھاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کل کی افطاری میں کیا ہو. تو کھانا پینا، اگر کوئی ہمیں دعوت پہ بلائے تو ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں نا. تو کھانا پینا ایک ہماری بڑی اسٹرانگ نیڈ ہے، اور وہ جو نیڈ ہے وہ ہم پورے ہمارے دن میں انٹیگریٹڈ ہے، وہ اس سے ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ جو کھانا پینا ہے یہ ہمیں اگر نماز کی یاد دلانا شروع کر دیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم جب کھانا پینا کھا رہے ہیں تو ہم اس میں کیا کیا چیزیں پسند کرتے ہیں. ہم پسند کرتے ہیں مزیدار چیزیں ہوں، لذت والی چیزیں ہوں، جن کو کھانے میں مزہ آئے. کچھ لوگ اپنی وہ ریسیپیز کو نئے نئی چیزیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں. آپ ایک ہی سالن روزانہ نہیں کھائیں گے، آپ کوشش کریں گے کہ اپنے ٹائم پہ اپنا میل لیں. آپ دیکھیں اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی اور 2 بجے آپ کھانا کھاتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ 4 بج گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ چڑچڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. کچھ لوگ روزے رکھ کے بھی اسی وجہ سے چڑچڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں روزہ بہت لگ رہا ہے، بات نہ کرو مجھ سے فالتو. تو نماز بھی اسی طرح سے ہے. نماز کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پورا دن اس کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا اس کو گلے سے نہیں اتارنا ہوتا اف شکر ہے نماز ہو گئی اور چلو جی اب میں ذرا مزے والے کام کروں. آپ کو اس کو لک فارورڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ سوچتے ہیں اب ہم گھر جائیں گے، اب کیا پڑا ہوگا ٹیبل پہ. جیسے ہم ایون ٹی وی اسکرین پہ کچھ اگر دیکھیں کھانے کی چیز کو تو ہمارے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو نماز کے بارے میں ہم نے ایسے سوچنا ہے کہ اگر ہم کسی نمازی کو دیکھیں تو ہمارے منہ میں پانی آئے، ہمیں گلٹ نہ ہو کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ، ہمیں لگے ہائی کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے نا، میں نے بھی ایسی نماز پڑھنی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری خواہشات ہیں نا ہم ہمیشہ اس کے ذریعے کیونکہ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں نا. سو اسی طرح سے یہ جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں نا یہ ہماری اس کوالٹی آف نماز کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. تو ہم جس طرح اپنی ان ٹیمپٹیشنز کو کھانے پینے میں انجوائے کرتے ہیں، کبھی یہ کھایا کبھی وہ کھایا، کبھی چٹنی ساتھ بن رہی ہے کبھی کچھ اور ہو رہا ہے، تو نماز میں بھی ہمیں وہی کیفیت لانی ہوگی. ہر وقت جیسے ہم کھانے کا سوچیں تو ساتھ ہی ہم نماز کا بھی سوچیں کہ اچھا قریب قریب کون سی نماز آ رہی ہے. جیسے ہم سوچیں کہ نہیں میں نے وہی چیز نہیں لینی، میں نے کوئی ڈفرینٹ طریقے کی چیز لینی ہے، تو پھر ہم کیا کریں کہ ہم بھی کوئی سوچیں آج میں نے وہی ایک صورت نہیں پڑھنی جو میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، کوئی نئی دعا سیکھنی ہے، کوئی نئی جو قرآن کے میں سے کوئی صورت ہے اس کو پڑھنا ہے. تو اور ہم اپنے ان سارے ایکشنز کو، ساری چیزوں کو امپروو کرنا شروع کریں. وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ایک انٹرسٹنگ ٹاسک بن جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں آپ کسی جگہ کھانا کھانے جاتے ہیں تو مینیو کارڈ میں اگر آپ نے کافی بھی پینی ہے،
کوئی ڈرنک بھی لینی ہے تو انہوں نے کتنے خوبصورت نام لکھ کے کوئی لمبی سی لسٹ رکھی ہوتی ہے. برگر بھی کھانا ہے تو اتنے قسم کے ہوتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو کیا ہم نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یہ سوچنا شروع کرتے ہیں آج یہ پڑھوں اس میں, اچھا آج یہ پڑھ لیتی ہوں, اچھا جب رکوع کروں گی تو اس طرح سے کروں گی. وہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے سوچنا ہوتا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے کھانے پینے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک دن کھانا کھا لیا اور اس کے بعد آپ کہیں بس میں نے کھانا کھا لیا 3-4 دن پلیز مجھے کوئی بات نہ کرے میرے سے. نہیں, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہم تو اگلے کھانے کے منتظر ہو جاتے ہیں, اگلے کھانے کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کے بارے میں سوچنا ہے. نہیں تو اگر آپ سوچیں کہ آپ نے ایک نماز پڑھ لی اور 4 نمازیں چھوڑ دیں تو یو ول بی اسٹارونگ. اور ایک انسان جو اسٹارو کرتا ہے, بھوکا رہ جاتا ہے, تو وہ تو لوگوں کو کھانے کو دوڑتا ہے نا. وہ پھر وہ والا کیریکٹر بننا شروع ہو جاتا ہے جس کے بارے میں بھی ہم نے سورہ الماعون میں بات کی ہے کہ نہ چھوٹوں کے حقوق دیتا ہے, نہ برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتا ہے, نہ وہ اور لوگوں کا خیال کرتا ہے, یعنی کہ کمیونٹی میں بھی جا کر وہ خرابیاں ہی پھیلانا شروع کر دیتا ہے. سو اپنے دلوں کو ہمیں اس قحط سالی سے, اس ڈراٹ سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بار بار نماز کی طرف آنے سے آپ ایسے انرجائز ہوتے ہیں جیسے آپ کو سخت پیاس لگ رہی ہے, پانی پینے سے ہوتے ہیں, یا آپ کو سخت بھوک لگ رہی ہے اور آپ کے سامنے کچھ بھی کھانا آیا اور آپ نے اس کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. اور جو انسان ایسے نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے, اپنی خواہشات میں اتنا آگے تک جلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. اس کو ایک جگہ پہ اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے, یبوسۃ القلب اور مطر القلب. یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا دل نہیں دینا, ایسا قلب نہیں دینا جو نفرتوں کے ساتھ ہو, خواہشات کی آگ میں ہو, سٹف قسم کا دل ہمارا ہو کہ کسی چیز کی طرف جائے نہ. ہمیں ایسا دل چاہیے مطر القلب جو کہ بہت فرما بردار ہو, ہیوملٹی اس کے اندر ہو. تو یبوسۃ القلب یا مطر القلب, یبوسۃ القلب ہوگا جو انسان نفس کے پیچھے لگا رہے گا, خواہشات کے پیچھے پڑا رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کا بڑا لوگوں کے ساتھ سٹف ایٹیچیوڈ ہے. لیکن جب ہم جیسے پانی پیتے ہیں اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں, اس طرح نماز پڑھنے سے انسان ایسا تر و تازہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتا ہے, دل میں نرمی آتی ہے, آپ کو دین کی ہر بات لاجیکل لگنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا اس کو فالو کرنے کو دل چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں جو جس سے پلانٹ کو آپ نے پانی دیا اور وہ ڈرائی ہونے سے بچ گیا تو وہ پھل بھی کتنے خوبصورت لے کر آتا ہے. اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق ایسے کیا ہے کہ وی ہیو بین کریٹڈ پرفیکٹلی کہ ہم نماز اچھی طرح سے پڑھ سکیں. یعنی ہمارا ہر عضو جو ہے, باڈی پارٹ جو ہے, جوائنٹ جو ہے, وہ پرفیکٹ طریقے سے اس پوسچر میں بیٹھتا ہے, اس طریقے میں پورا فٹ ان ہو جاتا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور اللہ کی عبادت کی سپریم شکل جو ہے وہ نماز میں ہے. اب اس میں بھی 2-3 طرح کے ہمارے ایٹیٹیوڈز ہو سکتے ہیں. مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے باڈی پارٹس کو, اعضاء کو جس مقصد کے لیے بنایا اس کو اس میں استعمال کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کام تو کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے باڈی پارٹس بنایا, یعنی ہاتھ کس لیے بنایا کہ کسی چیز کو یوز کرنا, استعمال کرنا, لیکن وہ اس سے حرام یا غلط کام کر رہے ہیں. آنکھیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے لیکن اس سے وہ دیکھ وہ رہے ہیں جو کہ حرام ہے. تو وہ باڈی پارٹس کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کے لیے نہیں کرتے جن کے لیے اللہ نے بنایا. اور پھر تیسری کیٹیگری لوگوں کی وہ بھی ہوتی ہے جو کہ بیکاری کے, بالکل بیکار قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو کرنا چاہیے وہ بالکل نہیں کر رہے ہوتے. اور وہاں پہ انہوں نے جیسے اس کو ہم ایک اور اگزامپل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جس نے اپنے اعضاء کو جیسے اچھا استعمال کیا, وہ اس طرح سے جیسے ایک کسان ہے وہ اپنے کھیت میں کس طرح سے کام کرتا ہے, کیسا بیج لگاتا ہے, کیسی پروٹیکشن دیتا ہے, کیسے وہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے جب تک اس کی فصل تیار ہو کے کٹ کے اس کے سامنے نہیں آ جاتی. دیٹس دا ٹائم جب اس کو فروٹ ملتا ہے, اس کا فوکس ہی وہ ہوتا ہے. دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی اس زمین کو استعمال کر تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ کس قسم کے کام کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ درندے ہیں, کیڑے ہیں, بدبودار چیزیں ہیں, ٹریش لوگوں نے پھینکا ہوا ہے, اور وہ ایسے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے جو کہ بیکار ہیں, فساد والی ہیں. اور تیسرا انسان وہ ہوتا ہے جو کہ زمین کو دیکھتا تو رہتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کرے کیا, اور وہ شاید کوئی ایڈکٹ ہوتا ہے, چرسی ہوتا ہے کہ اپنی زمین کے پاس بیٹھا رہتا ہے لیکن کوئی بھی کام نہیں کرتا.
سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو ہمیں انہی 3 ایٹیٹیوڈ سے اپنے لیے سیکھنا ہے کہ ہم ہر وہ ایکٹیویٹی کریں. نماز ہمیں ہر وہ ایکٹیویٹی سکھائے گی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. اور مزے کی بات یہ کہ جو انسان نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے 5 دفعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب ایکٹیویٹیز اس طرح سے ٹیم ہو جاتی ہیں کہ چاہتے نہ چاہتے آپ اس کو اللہ کے اطاعت کے پیرامیٹر میں لانا شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ رہتی ہے. دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو وہ ایسے ہیں کہ زمین میں گند ڈال رہے ہیں, یا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ بھی کام نہیں کرے یا اپنے باڈی پارٹس کو بھی صحیح استعمال نہیں کرے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت اللہ سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں, یا تو نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, جب چھوٹے ہیں تو ماں باپ کے پریشر میں پڑھتے ہیں, یا گھر میں کوئی اور بزرگ ہے اس کے کہنے پہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں دل سے میں نے نماز نہیں پڑھی, میرا دل نہیں چاہتا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر غلط چیز میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے کچھ بھی نہیں کرتے. پھر ہم اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھیں. اگر آپ کے سامنے میں ایک امیجنری سچویشن دوں کہ دیر از اے کنگ, وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس خزانے خزانے ہیں, وہ بہت دینے والا ہے, لیکن کوئی ایک انسان ہے جو کہ اس بادشاہ کی اس مجلس میں آتا ہی نہیں, دربار میں آ کے کہتا ہی نہیں. ایک اور انسان ہے جو کہ اس دربار میں آتا ہے لیکن بڑے دھڑلے سے کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ دینا ہے تو دے دو, نہیں تو میں جا رہا ہوں, مجھے نہیں ضرورت تمہاری. اور ایک اور انسان ہے جو کہ بڑے ادب سے لحاظ سے اس بادشاہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو جو ہے وہ بادشاہ نوازے گا؟ حالانکہ بادشاہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں بھی پوچھے تب بھی اس کو جاتے جاتے کہتا ہے اس کو یہ دے دو. لیکن ہم اپنے مطابق اپنے ایکشنز کے مطابق جب اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارا رب تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. وہ تو ہمیں اپنے خزانوں کے راستے کھول کے کہتا ہے جو لینا ہے جو چاہیے ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم مانگنے والے بنیں. نماز جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ جو گلا شکوہ ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ فیل دیٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اپنی نمازوں پہ توجہ دینی شروع کریں. اور جب آپ اپنی نمازوں پہ توجہ دیں گے تو آپ کا ایک ایسا بانڈ بنے گا جس میں آپ کو اسٹرینتھ ملے گی کہ میں نے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, جو غلطی ہوگی ہے اس کو کیسے واش آف کرنا ہے, کیسے اس کو کلینز کرنا ہے. اور یہ جو ہمارا نفس ہے نا, یہ جو ہمیں ڈریگ کرتا ہے, پل ڈاؤن کرتا ہے, ہمیں برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے, اس سے انسان کو بہت آزادی ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نماز کا پورا پروسیس ہے نا وہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہے. ٹائم نہیں ہے لیکن میں کوئکلی آپ کو بتاؤں گی. مثلا ہم وضو کرتے ہیں تو اب کیا ہے, طہارت ہے, ایک پریزنٹیبل فارم میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں, یعنی یہ بھی آپ کی اس نماز کی لذت کو بڑھاتا ہے. جو اپنے پیجز پہن کے اب نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کپڑے جو ہے نا استری کیے پریس کیے گندے سے ہیں 3 دن کے بدبو آ رہی ہے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, ان کو کیا نماز میں لذت آئے گی؟ لیکن اگر آپ ایک اچھا صاف ستھرا لباس پہن کے نماز پڑھتے ہیں, وضو کو انجوائے کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا لطف ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جب ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہیں, مائی ڈائریکشن, مائی فوکس, میں نے اس وقت کس کی طرف توجہ دینی ہے, میں نے میرا فل باڈی پوسچر جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے. جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت میڈیا سب سے بڑا ہے اور فلاں انسان میری زندگی میں وہی سب کچھ ہے اور یہ چیز بڑی ہے اور یہ مجھے یہاں سے ملے گا. اللہ اکبر کی ہم نے صدا لگائی, اب ہم اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھتے ہیں جبکہ ہم وہاں پہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, کیونکہ شیطان کا فل اٹیک اس وقت آپ کے ساتھ ہے نا. شیطان آپ کو کسی نہ کسی طرح ڈیریل کرنا چاہتا ہے, آپ کا موریل ڈاؤن کرنا چاہتا ہے, آپ کو بتانا چاہتا ہے یو ناٹ گڈ انف ٹو پرے. لیکن اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگ کر اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تم پر بکریوں کا کتا بھڑک اٹھے تو تم مقابلہ کرنے اور مدافعت کرنے نہ کھڑے ہو جاؤ, بلکہ تم چرواہے کو لازم پکڑو اور اس سے مدد طلب کرو تو وہ تم سے کتے کو ہٹا دے گا. یعنی جو اس کا مالک ہے اسی سے مانگو. تو جب ہم کہتے ہیں کہ شیطان کے میرے پر بہت اٹیکس ہیں, شیطان مجھے نہیں پڑھنے دیتا, تو ہم دعا مانگیں نا اللہ سے. نماز میں یہ جو پہلی ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کو کانشیسلی پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی پروٹیکشن آتی ہے. پھر جب ہم قرات کرتے ہیں تو وی آر ایکچولی ہیونگ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے ہماری بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور یہ ہماری لذت کو بڑھاتی ہے. اور آپ دیکھیں جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم صراط المستقیم مانگتے ہیں تو ہم کیا کچھ مانگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں مجھے حق سمجھ آ جائے, ہم چاہ رہے ہیں کہ میرا
ارادہ درست ہو جائے، ہم چاہ رہے ہیں میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں، ہم چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ ثابت قدم ہو جاؤں، کنسسٹنٹ پیٹرن میری لائف میں اور لوگوں کو بھی دعوت دے سکوں، اور اگر کوئی مجھے تنگ کرے، مجھے کوئی بات کرے تو میں اس پہ صبر بھی کر سکوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہم میں سے کس کو اپنے گناہوں سے نجات نہیں چاہیے نا، ہم نہیں چاہتے ایسی زندگی۔ ہم میں سے کون انسان ہے جو کہے کہ آئی ایم 100% شیور اباؤٹ پرپز آف مائی لائف، ہمیں ہر وقت ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون کہتا ہے کہ مجھے ماحول سے فرق نہیں پڑتا؟ ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ میری ذمہ داریاں جو ہیں ہر دفعہ میں اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کر پاتا؟ کون کہے کہ جی مجھے عقیدے میں ہر چیز سمجھ آتی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے میرے زندگی میں کوئی رکاوٹیں نہیں آتی ہیں؟ ان سب چیزوں میں ہمیں کیا چاہیے ہے؟ یا ہم اپنی عادات کی بات کرتے ہیں کہ میری ہیبٹس کے بہت سارے چیلنجز ہیں، ہمیں چاہیے نا گائیڈ لائن۔ تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، وہ صراط مستقیم کے ذریعے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسے بنایا کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں ہماری ساری باڈی جو ہے اس پوسچر میں آ جاتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو سب کچھ ہمارا جھک جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سجدے کو 2 دفعہ ایک ہی رکعت میں رکھ دیا، یعنی سجدہ کیا ہے؟ اٹ از ایپیٹوم آف عبادہ، سب سے پیک ہے جس کی طرف ہم کرتے ہیں۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان سارے پوائنٹس کو لگاتار سوچتے رہتے ہیں، ان پہ کام کرتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ جو اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں نماز اور میں پڑھ نہیں سکتی، تو اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا، آپ اس کے بارے میں سوچیں، کھانے کی لذت کے ساتھ سوچیں اتنی لذت مجھے نماز سے کیسے آ سکتی ہے، میں اس میں کیا کام کروں۔ رکوع میں جب جائیں تو سوچیں میں جھکی کیسے ہوئی ہوں، سجدے میں جائیں تو اللہ سے بہت سٹرونگ کنیکشن کو اس کو محسوس کریں، اور اپنے تمام، اس کے لیے بھی کہتے ہیں اس کے درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ جب آپ اچھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے صرف یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو وسوسوں اور خیالات سے بچایا ہے، نہیں، اس سے ایک اگلا درجہ بھی ہے کہ آپ سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور اس سے ایک اور سپریم درجہ بھی ہے جب آپ سوچیں کہ میں نے نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اینڈ دس از دی بیسٹ درجہ جس کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی نمازیں پڑھیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی راحت بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔